السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہلا بکم ایھا الطلاب۔ آج کا سبق ذلت الدنیا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بعضهم ان ابلیس یعرض الدنیا کل یوم علی الناس۔ قال یقول، کہا، بعضهم یعنی بعض عقلاء نے یا بعض علماء نے، ایک شخص نے کہا ان ابلیسا، یہاں پر میں نے انا پڑھا ہے کیونکہ یہ قالا کا مقولہ بنے گا تو ظاہر ہے کہ یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے جملے کی، تو اگر قالا کا مقولہ بنتا ہے تو انا بالکسر پڑھا جاتا ہے۔ انا ابلیسا، ابلیس یہ غیر منصرف ہے، ورنہ تو ابلیسن الف کے ساتھ میں لکھے رہتے ہیں۔ تو انا ابلیسا یعرض الدنیا، عرض یعرض علی کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، دکھانا۔ الدنیا کل یوم، دنیا کو روزانہ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ ایک عقل مند نے کہا کہ بے شک شیطان روزانہ لوگوں کو دنیا دکھاتا ہے۔ فیقول، پھر کہتا ہے، من یشتری شیئا یضرہ ولا ینفعہ ویہمہ ولا یسرہ۔ قال یقول، کہتا ہے، من، کون، یہاں پہ سوالیہ جملہ، سوالیہ ہے یہ، من اسم موصول استفہام، اسم استفہام۔ من یشتری شیئا، کون ہے جو ایسی چیز خریدے جو اسے تکلیف دے، ولا ینفعہ، اس کو نفع نہ دے، ویہمہ ولا یسرہ، جو اس کو غمگین کرے اور اسے خوشی نہ دے۔ فیقول اصحابھا، اصحاب صاحب کی جمع، ہا کا مرجع الدنیا، تو دنیا دار کہتے ہیں، وعشاقھا، اور دنیا کے طلبگار کہتے ہیں، نحن، یعنی نحن نشتری، کہ ہم ہیں یعنی ہم خریدیں گے۔ فیقول انما ثمنها لیس دراہم ولا دنانیر، کہ دراہما ولا دنانیرا پڑھیں گے کیونکہ لیسا کا اسم ہوا ہے جو مقدر ہے اور اس کا مرجع ثمن ہے، دراہما ولا دنانیرا، کہ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت تو درہم و دینار نہیں ہے۔ دراہم ظاہر ہے درہم کی جمع ہے اور دنانیر دینار کی جمع ہے، سونے چاندی کے سکے۔ اس کی قیمت تو سونے چاندی کے سکے نہیں ہیں، انما ہوا نصیبکم من الجنہ، بلکہ یہ تو تمہارا جنت والا حصہ ہے۔ فإنی اشتریتها بأربعۃ اشیاء، کیونکہ میں نے اس دنیا کو 4 چیزوں کے بدلے میں خریدا ہے۔ یہاں پر با جو ہے با عوض کے لیے ہے، اشترا یشتری 4 چیزوں کے بدلے میں خریدا۔ اس کا استعمال ایسے مثلاً آپ کہنا ہو کہ میں نے یہ قلم 5 روپے میں خریدا، اشتریت ھذا القلم بخمس روبیات، اشتریت ھذا القلم بخمس روبیات۔ اشیاء بلعنت اللہ وغضبہ وسخطہ وعذابہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے غیظ و غضب، اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے بدلے میں خریدا ہے۔ وَبِعْتُ الْجَنَّةَ بِهَا، اور اسی کے بدلے میں جنت کو بیچا ہے، یعنی کہ دنیا کے بدلے میں جنت کو بیچ دیا۔ فَيَقُولُونَ رَضِينَ بِذَلِكَ، تو دنیا دار کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہم اس سے راضی ہیں۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، أُرِيدُ أَنْ أَرْبَحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا، ربح یربح، فما ربحت تجارتهم، نفع پہنچانا، فائدہ لینا۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس تجارت میں تم سے نفع بھی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کوئی تاجر ہوتا ہے تو وہ اب جتنے پہ خریدا ظاہر ہے اتنے میں تو بیچے گا نہیں، اس میں نفع لینا چاہے گا۔ فیقولون نعم، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نفع دیں گے۔ ثم فیبیعوہم ایہا، پھر وہ اس
دنیا کو انہیں بیچ دیتا ہے. یہاں پہ کٹی ہوئی ہے عبارت لیکن کتاب میں دکھ رہی ہے فَيَبِيعُهُمْ إِيَّاهَا کہ وہ ان دنیا دار لوگوں کو اس دنیا کو بیچ دیتا ہے. اور وہ جو دوسری ایہا ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے کیونکہ دو ضمیریں اکٹھا لائی گئی ہے تو ایک کو فصل لانا چاہیے. ثم یقول بیچنے کے بعد میں پھر کہتا ہے بئست التجارت کتنی بری تجارت ہے. بئس افعال ضم میں سے ہے، بئس اور سا دونوں فعل ضم ہیں. تو اس پورے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ چلتے ہیں دنیا کو خریدنے کے لیے اور شیطان کہیں پر بیٹھ کر دکان لگائے ہوئے بیچ رہا ہے، بلکہ یہ جو اس کے غلط راستے ہیں، جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اللہ و رسول کے، اس پر نہ ہی ہم چلتے بلکہ وہ اس کے برعکس چلتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کا طریقہ ہے. اور شیطان اس راستے پر لے جا کر ہماری آخرت برباد کرتا ہے. اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے نا کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے، انی بریء منک انی اخاف اللہ، میں تم سے تو بری ہوں، مجھے تو اللہ کا خوف ہے. تو وہی انسان کو خود چاہیے کہ جو بھی کر رہا ہے اس میں صحیح یا غلط کی پرکھ رکھے اور شیطان کے حربوں کو، شیطان کے فندے میں ہرگز نہ آئے، شیطان کے چالوں کو کامیاب نہ ہونے دے، خود وہ عقل سلیم رکھے اور اسے استعمال کرے. قال بعضهم، یہ بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا. قال بعضهم، ایک اور عقل مند نے کہا وما اہل الحیات لنا باہلی ولا دار الفناء لنا بداری وما اموالنا الا عواری سیأخذها المعیر من المعاری. وما اہل الحیاتی، یہ جو دنیا زندگی والے ہیں یعنی زندگی میں جو رشتہ دار ہیں، لنا باہلی یہ ہمارے اصل رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے اصل اپنے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں اصل دنیا میں یعنی آخرت میں یہ ہمیں چھوڑنے والے ہیں. یہ بس دنیا ہی میں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں. جیسے ہی ہماری سانسیں بند ہوئیں، آخرت کا جب ہم سفر کریں گے اور میدان محشر ہوگا وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ولا دار الفناء لنا بداری، اور نہ ہی یہ فنا ہونے والا گھر ہمارا گھر ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ تو بس چند ساعتوں کی ہے، یہ تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اصل جو بقا کا گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، عقبہ کا گھر ہے. وما اموالنا الا عواری، اور یہ جو مال و دولت ہیں یہ تو بس کرائے پر لیے ہوئے ہیں، عواری کرائے پر لیے ہوئے ہیں. سیأخذها المعیر من المعاری، کہ جسے کرائے پر دینے والا کرائے پر دیے ہوئے شخص سے واپس لے لے گا، یعنی ان اموال کو لے لے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے یہ سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے. وہ جب چاہے جس طرح سے چاہے ہم سے واپس لے لے. جس طرح سے ہم کوئی سامان کسی کو ادھار دیتے ہیں تو ہم جب چاہتے ہیں اس سے وہ چیز واپس مانگ لیتے ہیں، ایسے ہی یہ ہماری زندگی ہے، یہ دنیا ہے، دنیا دار ہیں، مال و اسباب ہیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. وہ جب چاہے جس صورت میں چاہے وہ ہم سے واپس لے سکتا ہے اور ہمیں واپس دینا ہی چاہیے صبر و شکر کے ساتھ. تو عزیز طلبہ، آپ سبق لکھتے بھی رہیں اور اسے یاد بھی کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.